محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور دین پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان شریف کا مقدس، متبرک اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے، لہٰذا اس ماہ مبارک پر آج ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس میں کس قدر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور عظمتیں مومنین پر، مسلمانوں پر برستی ہیں۔ اس ماہ مقدس اور مبارک مہینے میں اللہ رب العزت مومنین کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے بندوں پر اللہ اس ماہ مبارک میں بے حساب اور بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ تو روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ تفسیر کبیر اور تفسیر احمدی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پر قمری مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے روزے فرض تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر عاشورہ کا روزہ فرض رہا۔ عاشورہ 10ویں محرم کے دن کو کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے، یعنی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح پڑھے گا تو اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ان گناہوں سے مطلب گناہ صغیرہ سے ہے، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں۔ تو بڑے گناہ اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے گا، لیکن عبادتوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور ہر رات ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین
کو توق پہنا دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور دریا کی مچھلیاں افطار کے وقت تک دعا کرتی ہیں، اور جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی ارشاد فرماتا ہے، قریب ہے کہ میرے بندے مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ان کی برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے، اور رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مغفرت کی رات شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کوئی انسان مسلمان روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کو وہ عطا کرتا ہے وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، رب تبارک و تعالی اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، تمہارے تنافس دوسرے کی حرص میں کام کرنے کو تنافس کہتے ہیں کو دیکھتا ہے، اور ملائکہ سے فخر فرماتا ہے، بس اللہ رب العزت کو نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تو یہ وہ برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے کہ اے بھلائی کے مانگنے والے، بھلائی مانگنا ختم کر اور خوش ہو جا کہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے، اور اے شریر، شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قصدن بلا کسی عذر شرعی کے، یعنی جان بوجھ کر ایک دن بھی رمضان کا روزہ افطار کرے، یعنی رمضان کا روزہ چھوڑ دے، پھر غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا جو رمضان شریف کا روزہ اس نے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر کرم فرماتا ہے تو اسے کبھی عذاب نہیں دیتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر کرم فرماتا ہے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد ہوئے ان کے مجموعے کے برابر ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے تم گواہ رہنا کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے اور روزہ صبر کا آدھا حصہ۔ انسان کا ہر عمل مظالم کے بدلے میں جاری رہتا ہے مگر روزہ کسی کے بدلے میں ضائع نہیں ہوتا، بلکہ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائے گا کہ روزے کا مجھ سے تعلق ہے، اس کے ذریعے کوئی اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ حضرت سہل بن تستری رضی اللہ تعالی عنہ ہر 15 دن کے بعد ایک مرتبہ کھانا کھاتے اور جب ماہ رمضان آتا تو عید الفطر تک کچھ نہیں کھاتے۔ اس کے باوجود آپ روزانہ 400 رکعتیں نمازیں پڑھتے تھے۔ ارباب علم بیان کرتے ہیں کہ آپ جس دن پیدا ہوئے تو روزے سے تھے اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس دن بھی روزے سے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کس طرح؟ تو آپ نے بتایا کہ ان کی پیدائش کا وقت صبح صادق تھا، یعنی صبح صادق کے وقت وہ پیدا ہوئے تھے اور شام تک انہوں نے دودھ نہیں پیا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ روزے کی حالت میں تھے۔ یہ بات حضرت ابو طلحہ مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں اول سے آخر تک کچھ نہ کھاتے تھے، حالانکہ شدید گرمی کا زمانہ ہوتا اور روزانہ مزدوری کو جاتے تھے اور جتنی مزدوری ملتی تھی وہ سب فقیروں میں بانٹ دیتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے اور نمازیں پڑھتے یہاں تک کہ دن نکل آتا اور وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتے تھے اور لوگ انہیں دیکھا کرتے کہ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور رات کو سوتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کی عبادت تھی، اللہ والوں کے روزوں کی شان تھی۔ آج ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں، فحش چوراہوں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی برائی میں لگے رہتے ہیں اور چوراہوں پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو طاؤس الفقراء کہا جاتا ہے، جب ماہ رمضان آیا تو بغداد پہنچے اور مسجد شعریزیہ میں قیام فرمایا تو ان کو علیحدہ کوٹری دی گئی اور درویشوں کی امامت ان کے سپرد کر دی گئی۔ چنانچہ عید تک انہوں نے امامت فرمائی اور تراویح میں 5 ختم کیے اور ہر رات خادم ان کی کوٹری میں 1 روٹی لے جاتا۔ جب عید کا دن آیا تو وہ نماز پڑھ کر چلے گئے تو خادم نے کوٹری میں نظر ڈالی تو 30 کی 30 روٹیاں یوں ہی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو بھی روزے دار کے مثل ثواب ملتا ہے اور اس روزے دار کے ثواب میں بھی کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فی سبیل اللہ ایک دن کا روزہ رکھے
تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان اس قدر خندق بنا دیتا ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجب کے روزے کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو گمان ہوتا تھا کہ اب افطار ہی نہ کریں گے، اور جب چھوڑتے تھے تو گمان ہوتا تھا کہ اب روزہ ہی نہ رکھیں گے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو محسوس ہوتا کہ رکھتے ہی چلے جائیں گے، اور جب چھوڑتے تھے تو یہ گمان ہوتا تھا کہ اب نہ رکھیں گے۔ میں نے ان کو رمضان کے علاوہ کبھی پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا، نہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے دیکھا جتنا کہ شعبان میں رکھتے تھے۔ یعنی رمضان کے علاوہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے کے رکھتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ صائم الدہر، یعنی اس نے پوری زندگی روزے میں گزاری، یعنی وہ صائم الدہر ہے، اور صائم الدہر کا مطلب ہے اس نے پوری زندگی اپنے روزے کی حالت میں گزار دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے دار ہوں، یعنی میں روزے سے رہوں۔ ایام بیض کیا ہے؟ ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات کے 15ویں تاریخ کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ان تاریخوں کے روزوں کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے۔ شیخ ابو نصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے فرمایا کہ 13 تاریخ کا روزہ 3000 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور 14 تاریخ کا روزہ 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور 15ویں تاریخ کا روزہ 1,13,000 روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید ابن ابی ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان 3 باتوں کی وصیت کی کہ مرتے دم تک مہینے کے 3 روزے یعنی ایام بیض کے 3 روزے رکھوں، اور مرنے سے پہلے چاشت اور وتر کی نماز نہ چھوڑوں۔ روزے کی حالت میں عورت کا بوسہ لیا، چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور یہ سب کرنے میں انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو روزہ فاسد نہ ہوا اگرچہ انزال ہو گیا۔ ناک میں بلغم جمع ہو گیا اور سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل لیا تو روزہ نہ ٹوٹا، اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہے گا۔ مسافر نے اقامت کی، حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی۔ انسان پر روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ مسلمان پر روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ مسافر نے اقامت کی، یعنی مسافر نے سفر ختم کر لیا، اس کا سفر ختم ہو گیا، سفر سے واپس آ گیا۔ حیض و نفاس والی عورت پاک ہو گئی، مریض تھا اچھا ہو گیا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، اور مجنوں کو ہوش آ گیا، نابالغ تھا بالغ ہو گیا۔ ان سب صورتوں میں جو کچھ دن کا حصہ باقی رہ گیا ہو اسے روزے کی طرح گزارنا واجب ہے۔ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے۔
شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ شعبان کا چاند اس لیے دیکھنا کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 روزے پورے کر کے رمضان شروع کریں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذی قعدہ کا ذی الحجہ کے لیے، اور ذی الحجہ کا بقرہ عید کے لیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے کام کبھی کرتے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے آخر زندگی تک کبھی بھی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا۔ اس سے اعتکاف کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں یعنی آڑ پیدا فرما دیتا ہے جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اعتکاف کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یا شرط نیت ہے، دوسرا رکن معتکف کا حاضر ہونا ضروری ہے، یعنی اعتکاف کی پہلی شرط ہے نیت ہونی چاہیے، دوسرا معتکف ہونا ضروری ہے یعنی اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں ہونا ضروری ہے، تیسرا رکن مسجد کا ہونا یعنی اعتکاف رمضان کے آخری 10 دنوں کا مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے، چوتھا رکن معتکف کا مسجد میں رہنا، جو اعتکاف کر رہا ہے اس کو مسجد میں رہ کر اعتکاف کرنا ہے۔ یہ 4 رکن ہیں، 4 شرطیں ہیں اعتکاف کی۔ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی بلکہ معتدل، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع، بغیر کرنوں کے نکلتا ہے، بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ عز و جل نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف کر دے مجھے بھی۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، ان میں سے 2 کبھی نہیں کھلتے مگر شب قدر میں یہ دونوں بازو مغرب و مشرق سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی کھل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے ذکر الہی کرنے والے، نماز ادا کرنے والوں کو سلام اور مصافحہ کریں، اور جو دعا مانگتے ہوں اس پر آمین کہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جمع ہو کر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں
اور سوائے رضائے الہی کے ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کی شان ہے اور ان کی فضیلت ہے۔ سن 2 ہجری میں مومنوں پر روزے فرض اور صدقہ فطر واجب ہوا۔ مہینوں میں صرف رمضان کا نام قرآن پاک میں لیا گیا ہے۔ یہ فضیلت رمضان شریف کے مہینے کو حاصل ہے۔ فقہا کا قول ہے کہ اگر کسی نے نذر مانی کہ میں رمضان کے بعد اللہ کے لیے اس سال کے بہترین دنوں میں سے روزے رکھوں گا، تو اس پر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے روزے واجب ہوں گے، کیونکہ سارے سال میں یہ 10 دن سب سے بہتر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے ذی الحجہ کے عرفے کا روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے 7 برس کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کا نام قانتین میں لکھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر میں 4 جھنڈے نازل ہوتے ہیں، ایک لواء الحمد، دوسرا لواء الرحمہ، تیسرا لواء المغفرت، چوتھا لواء الکرامہ۔ ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں اور ہر جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے۔ لواء الحمد آسمان اور زمین کے بیچ، لواء المغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اوپر، اور لواء الرحمہ کعبہ معظمہ پر، اور لواء الکرامہ بیت المقدس کے گنبد پر گاڑا جاتا ہے، اور ہر جھنڈا مسلمانوں کے دروازے پر 70 بار سلام کرنے کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں اتنی دیر عبادت کے لیے کھڑا رہا جتنی دیر چرواہا بکری دولے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ماہ کے روزے رکھنے والے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اور اس کے 4 منہ بنائے ہیں، ایک منہ سے دوسرے منہ تک 80,000 برس کی راہ ہے۔ اس فرشتے کا ایک منہ سجدے میں ہے جو قیامت تک رہے گا۔ اس منہ سے سجدے کی حالت میں ہی فرشتہ یوں کہتا ہے، الہی میں تیری تسبیح کرتا ہوں، تیرا جمال نہایت عظیم الشان ہے۔ دوسرے منہ سے جہنم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اس پر افسوس جو اس میں داخل ہوا۔ تیسرے منہ سے جنت کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، اس میں داخل ہونے والے کو مبارکباد۔ چوتھے منہ سے عرش اعظم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، الہی رحم کر اور امت محمدیہ میں جو رمضان کے روزے دار ہیں انہیں عذاب نہ دے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو رمضان میں حکم دیتا ہے کہ امت محمدیہ کی نیکیاں لکھو اور بدیاں لکھنی چھوڑ دو۔ روزے 3 طرح کے ہوتے ہیں، عوام کا روزہ، خواص کا روزہ اور اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ پیٹ اور شرمگاہ کو اس کی خواہشوں سے روکا جائے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ تمام اعضاء گناہوں سے بچیں۔ اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ دل تمام دنیاوی اور دینی فکروں سے اور اللہ کے سوا ہر ایک سے رکا رہے۔ یہ روزہ نبیوں اور صدیقین کا ہوتا ہے۔ 30 روزے فرض ہونے میں کچھ علماء کے مطابق یہ حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیٹ میں گیہوں کے دانے 30 روز تک رہے تھے۔ جن گیہوں کے دانوں کو کھانے سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے منع کیا تھا، آپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ کھا لیے تھے، تو وہ 30 دن تک آپ کے پیٹ میں رہے تھے۔ پھر جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ نے 30 روزوں کا حکم دیا، ان میں راتیں بھی شامل تھیں، یعنی رات اور دن دونوں کا روزہ تھا۔ امت محمدیہ پر صرف دن کو روزہ فرض کیا گیا۔ یہ اللہ کا بارہا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب پر صرف دن میں روزہ فرض فرمایا۔ اگر رات میں بھی روزہ فرض ہوتا تو جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں 10% شاید یہ بھی نہ رکھ پاتے۔
تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو روزے دار کا تنا ہوا پیٹ تمام برتنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے میں علم دین کی مجلس میں حاضر ہوا اس کے نامہ اعمال میں ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور وہ عرش کے نیچے میرے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کے کل عمل اس کے لیے ہیں مگر روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو عورت رمضان میں اپنے خاوند کی مرضی پر چلے گی اسے حضرت مریم اور آسیہ کا ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رمضان میں پابندی کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ہر رکعت کے بدلے اپنی نعمتوں سے بھرا ہوا ایک شہر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے رمضان میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کی قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی 1000 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں سے اٹھنے کے وقت 3 فرقوں سے فرشتے مصافحہ کریں گے، ایک شہید، دوسرے رمضان میں عبادت کرنے والے اور تیسرے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے والے۔ کہا گیا ہے کہ صوم میں 3 حروف ہیں۔ سواد دلالت کرتا ہے نفس کی صیانت پر یعنی گناہوں سے حفاظت، واو نفس کی ولایت پر کہ اعضاء کو اطاعت پر لگائے، اور میم روزے کی مداومت یعنی ہمیشگی پر موت کے وقت تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے پیٹ ہنسنا پیٹ بھرے رونے سے اچھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر اور اقامت میں ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے ترک نہ فرماتے اور آپ فرماتے کہ یہ روزے میرے ہیں، جو کوئی یہ روزے رکھے وہ 10,000 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ یہ روزے دلوں کو منور اور چہروں کو نورانی کرتے ہیں۔ ایسا روزے دار کل حشر کے دن جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوگا اور اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا میں نفلی روزہ کس طرح رکھوں؟ فرمایا اگر حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنا چاہو تو 1 دن کا روزہ رکھو، دوسرے دن کھول دو، اور اگر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا روزہ رکھنا چاہو تو ہر ماہ کے پہلے 3 روزے رکھو، اور اگر خاتون جنت حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ رکھنا چاہو تو 2 روزے رکھو اور 1 روز کھول دو، اور اگر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا چاہو تو ہمیشہ روزے دار رہو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا چاہو تو ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھو، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایام بیس کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے 3 گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو 2 روزے رکھتا ہے اس کے 2 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے تو تمام گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ شیطان ملعون کا قول ہے کہ لوگوں کے اعمال میں مجھے سب سے زیادہ غصہ دلانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک ایام بیس کے روزے اور دوسرے نماز چاشت یعنی چاشت کی نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو جمعے کے دن کا روزہ رکھنا ہو تو 1 دن پہلے کا بھی روزہ رکھے، اس کے بعد روزہ رکھے، یعنی فقط 1 روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن کا میدان عرفات میں رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کا روزہ میدان عرفات میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ عرفات کے میدان میں ہوں تو اس وقت عرفے کا روزہ نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو میرے امتی یہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی عبادتیں چھوڑ کر روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا اس سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں آئے تو دائیں پاؤں سے داخل ہو اور یہ کہہ لے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ اب جب تک وہ مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ دوسرے، مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا۔ تیسرے، مسجد میں سو سکے گا۔ چوتھے، مسجد میں دنیا کی باتیں کر سکے گا۔ شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ یہ بہت پرانی عبادت ہے، پچھلے نبیوں رسولوں کے دین میں بھی جاری تھی۔ اعتکاف کرنے والا ایسے بھکاری کی طرح ہے جو غنی کے دروازے پر اڑ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو لے کر ہی ٹلوں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک روزے میں دوپہر کے بعد مسواک کرنا ممنوع اور مکروہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے بلکہ وضو کی سنت ہے۔ روزے نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال سن 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ پہلے صرف ایک روز یعنی عاشورہ کے دن کا فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے فرض ہوئے، پھر یہ بھی منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا کہ چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیہ ادا کریں، یعنی ہر روزے کے بدلے آدھا سا یعنی 175 روپیہ 98 بھر گیہوں صدقہ کریں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہے کھا لو، سو کر کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا، مگر عورت سے ہم بستری پھر بھی حرام رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ انسانوں کے تیسرے بادشاہ تمہورس کے زمانے میں سخت قحط سالی ہوئی تو مالداروں کو روزے کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم دوپہر کا کھانا فقیروں کو دو تاکہ شام کو اور وہ دونوں کھانا کھا سکیں۔ نماز سجدہ وغیرہ فرشتے اور دوسری مخلوق بھی ادا کرتے ہیں، مگر روزہ صرف انسانوں ہی کی عبادت ہے۔ فرشتے اور دوسری مخلوق بلکہ جنات پر بھی روزہ فرض نہیں۔ ماہ رمضان کے کل 4 نام ہیں: ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسعت رزق اور ماہ رمضان۔ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس ماہ میں رات دن اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے اسے ماہ رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، یا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضایو موسم حریف کی بارش کو کہتے ہیں، اس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربی کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہا گیا۔ یا یہ رمضن سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس زمانے میں مسلمان بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جو مہینہ جس موسم میں پڑا اس کا نام اسی مناسبت سے رکھ دیا گیا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اس کو رمضان کہہ دیا گیا۔ اس مہینے کا دوسرا نام ماہ صبر ہے۔ روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور روزہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہا گیا۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا،
چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق رکھا گیا۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، رے میم زواد الف نون۔ رے سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، زواد سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی اور نون سے مراد نور الہی۔ رمضان میں 5 عبادتیں مخصوص ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت۔ جو کوئی سچے دل سے یہ 5 عبادتیں ادا کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے جو رمضان کے حروف سے منسوب ہیں۔ رمضان کے چاند میں ایک مسلمان کی گواہی بھی مانی جا سکتی ہے، اگر قاضی اس کی گواہی کو نہ مانے تو صرف اس دیکھنے والے پر ہی روزہ واجب ہوگا، مگر شوال کے چاند میں کم سے کم 2 گواہ ضروری ہیں، کیونکہ پہلے عبادت میں داخل ہونا تھا اور یہاں فرض سے نکلنا ہے اور عبادت کا ثبوت آسان ہے۔ اگلی شریعتوں میں افطار کے بعد عشاء تک کھانا پینا اور عورتوں سے ہم بستری کرنا حلال تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ سب چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ اسلام کے شروع میں بھی یہی حکم رہا۔ پھر سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آ جانے سے صبح تک کھانا پینا درست ہوا۔ سرما ابن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ آپ بڑے محنتی انسان تھے، دن بھر محنت کرتے تھے، تھک جاتے تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں کام کیا، رات کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں، یہ لیٹ گئے، تھکے تو تھے ہی، آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر لیا اور انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ سونے کے بعد کھانا حرام ہو چکا تھا۔ حضرت سرما نے اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے بہت کمزور ہو گئے۔ دوپہر کو غشی آ گئی۔ اس واقعے کے بعد صبح تک کھانا پینا حلال کر دیا گیا۔ جیسے صبح سے روزے شروع کر دینا فرض ہے، ایسے ہی رات آنے پر افطار کرنا فرض ہے۔ کچھ صورتوں میں کھانا پینا شرعی فرض ہے۔ ایک، جب بھوک پیاس کی شدت سے جان جانے کا خطرہ ہو، کیونکہ جان کی حفاظت فرض ہے۔ دوسرے، روزہ افطار کے وقت کہ روزے پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ 20ویں رمضان کی عصر سے عید کا چاند دیکھنے تک اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر ایک بستی میں ایک نے کر لیا تو ساری بری ہو گئی، یعنی سب لوگ بری ہو گئے۔ اعتکاف میں عورتوں سے ہم بستری کرنا، لپٹنا، چپٹنا، بوسہ وغیرہ سب حرام ہیں۔ سنت اعتکاف کی مدت 9 یا 10 دن ہے، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ فرض اعتکاف نظر کا اعتکاف ہے، اس کی مدت کم سے کم 1 دن ہے، اس میں بھی روزہ شرط ہے۔ نفلی روزہ بھی شروع کر دینے سے واجب ہو جاتا ہے اور اس کا پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ وصال یعنی روزے پر روزہ رکھنا منع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم جاری نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 7 دن کا روزہ رکھا، پھر 5 دن کا، پھر 3 دن کا۔ جب صحابہ کرام بھی ایسا روزہ رکھنا چاہا صحابہ کرام نے تو انہیں منع فرما دیا اور فرمایا، تم میں کون ہے ہم جیسا، ہمیں تو ہمارا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سے اسے پلائے گا جس نے رجب میں 1 دن کا بھی روزہ رکھا ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رجب اللہ کا اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ امہ سخ نے لکھا ہے کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے رمضان کی پہلی رات میں نیند کا غلبہ ہوا، خواب میں مجھے جنت دکھائی دی،
میں نے اپنے آپ کو جنت میں یاقوت اور موتیوں کی ایک نہر کے کنارے بیٹھا ہوا دیکھا، اور وہاں جنت کی حوریں نظر پڑیں جن کے چہرے سورج سے زیادہ چمک رہے تھے۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے جواب میں انہوں نے بھی کلمہ دہرایا اور کہا کہ ہم خدا کی تعریف کرنے والوں، روزے داروں اور رمضان میں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 4 طرح کے آدمیوں کی مشتاق ہے: قرآن مجید پڑھنے والوں کی، بےہودہ باتوں سے زبان روکنے والوں کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کی، اور رمضان کے روزے داروں کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رمضان شریف کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب، اور اپنے یار دوستوں عزیز و اقربا میں شیئر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ پیغام اللہ رب العزت کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے، اور اللہ کے بندے اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں ایک بہترین جانکاری والی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔